ایک بزرگ جن کا نام کتابوں میں مسلم بن عامر آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں قبرستان جا کر قبر کھودنے والے سے قبروں کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ آپ اپنے شہر کے قبرستان پہنچے، وہاں جا کر آپ نے گورکھن سے ملاقات کی، آپ نے اس سے سلام کیا اور آپ نے فرمایا کہ بابا، آپ نے زندگی بھر صرف لوگوں کی قبریں ہی کھودی ہیں یا کوئی اور بھی کام کیا ہے؟ وہ قبر کھودنے والا بہت ہی زیادہ بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی بھر سوائے قبریں کھودنے کے دوسرا کوئی کام نہیں کیا۔ دراصل میرے باپ دادا پردادا سب کے سب قبر کھودنے کا کام کرتے تھے، اس لیے بچپن سے میں ان کے ساتھ اس کام میں لگ گیا اور میں نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، اس لیے میں زندگی بھر صرف لوگوں کی قبریں ہی کھودتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ بابا، آپ نے زندگی بھر لوگوں کے لیے قبریں کھودی ہیں، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا جس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا ہو؟ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے، ہاں، میرے ساتھ زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کو گزرے تو کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے۔ وہ واقعہ پوری طرح سے میرے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ جناب مسلم بن عامر کہنے لگے، بابا، وہ واقعہ آپ مجھے ضرور بتلائیں۔ وہ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ دراصل بات ایسی ہے کہ میری یہ عادت ہے، میں میت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ روزانہ نماز فجر کے بعد میں قبر کھودنا شروع کر دیتا ہوں اور میں دوپہر تک 3-4 قبریں تیار کر لیتا ہوں، اور جب بھی کوئی جنازہ آتا ہے میں ان سے پیسہ لے کر قبر ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اپنی عادت کے مطابق ایک دن نماز فجر کے بعد میں نے قبر کھودنا شروع کیا۔ میں نے بہت جلد 2 قبریں تیار کر لی۔ سورج پوری طرح سے نکل چکا تھا اور مجھے گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے تیسری قبر کو جب کھودنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے جیسے قبر گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے گرمی کی شدت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ باہر سے سورج کی تپش تھی اور قبر کے اندر یوں محسوس ہوتا جیسے آگ جل رہی ہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، میں نے آرام کیا اور پھر آگے بڑھ کر قبر کو کھودنا شروع کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ قبر جیسے جیسے گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے قبر کے اندر سے گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بہرحال میں نے وہ تیسری قبر بھی مکمل کر لی۔ تیسری قبر کو مکمل کرنے کے بعد ہاتھ منہ دھو کر میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا دسترخوان نکالا، ابھی میں کھانا کھانے والا تھا، اچانک میری نظر پڑی 2 گھڑ سوار قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے گھوڑے سفید رنگ کے تھے، آنے والوں کے جسم پر لباس بھی سفید رنگ کے تھے، ان کے سر کے بال، ان کی داڑھی بھی سفید رنگ کی تھی۔ یہ دونوں گھڑ سوار آتے ہیں، اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں، پھر پہلی قبر کے پاس گئے۔ ایک شخص نے قبر کا چاروں طرف چکر لگایا اور اس کے بعد دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، لکھو۔ دوسرے نے پوچھا، کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا، اس قبر کو 10 گز لمبی 10 گز چوڑی لکھ دو۔ اس دوسرے لکھنے والے نے لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں دوسری قبر کے پاس جاتے ہیں، پھر پہلے شخص نے اس دوسری قبر کا چکر لگایا اور لگانے کے بعد کہا، لکھو۔ دوسرے نے کہا، کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا، اس قبر کو حد نظر تک کشادہ لکھ دو، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہو وہاں تک لمبی چوڑی لکھ دو۔ اس دوسرے نے لکھ دیا۔ پھر وہ دونوں تیسری قبر کے پاس جاتے ہیں اور پھر پہلے شخص نے تیسری قبر کا چکر لگایا اور پھر دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا، لکھو۔ دوسرے شخص نے پوچھا، کیا لکھوں؟ تو پہلے شخص نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا، اس قبر کو اتنی مختصر لکھ دو، یعنی اس قبر کو قریب کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس دوسرے شخص نے یہ لکھا اور اس کے بعد وہ دونوں پلٹے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بیٹھا درخت کے نیچے انتظار کر رہا تھا کہ بھلا اب دیکھتے ہیں کہ کون سا جنازہ آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قبرستان میں ایک جنازہ آتا ہے۔ اس میت کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ اس میں جنازے کے علاوہ کاندھا دینے والے 6-7 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ان لوگوں نے پہلی قبر کا مجھ سے سودا کیا،
میت کو قبر میں دفن کیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا جس کے جنازے میں صرف چند لوگوں کے سوا کوئی اور نہیں آیا؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا بہت نیک انسان تھا، بہت غریب تھا لیکن نمازی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور آپ تو جانتے ہیں غریب کے جنازے میں بھلا کون آتا ہے؟ لوگ تو امیروں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اس غریب کی غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ہم سب نے آپس میں مل کر اس کی خاطر کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے قبر کے پیسے انہیں واپس کر دیے اور کہا میں اس نیک غریب انسان کی قبر کا کوئی پیسہ نہیں لیتا، اس نیکی میں مجھے بھی شریک کر لو۔ اس کے بعد وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اب دوسرا جنازہ کچھ دیر کے بعد آیا۔ میں اسے دیکھ کر اور حیران تھا کہ اس جنازے میں سوائے 4 کاندھا دینے والوں کے 5واں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے دوسری قبر کا سودا کیا، میت کو قبر میں دفن کیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا یہ مرنے والا بھلا کون تھا جس کے جنازے میں سوائے 4 لوگوں کے 5واں کوئی نہیں آیا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ بابا یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ شخص کون تھا، یہ کوئی مسافر تھا، کہاں جا رہا تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا پتہ کیا ہے، گھر بار کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم نے اس کو اپنی سواری پر مرا ہوا دیکھا، جب دیکھا کہ یہ مسلمان تھا تو ہم نے آپس میں چندہ جمع کیا اور اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا ہے۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا میں نے اس کی قبر کے پیسے واپس کیے اور کہا میں اس مسافر کی قبر کا کوئی پیسہ نہیں لیتا، اس نیکی کے کام میں مجھے بھی شریک کر لو۔ وہ لوگ پیسہ لے کر ابھی گئے تھے، اچانک میری نظر پڑی تیسرا جنازہ بھی قبرستان کی طرف چلا آتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں کی بھیڑ تھی، لوگ ایک دوسرے کو دھکا مکی کر رہے تھے۔ ایک آدمی جنازے کو کاندھا دیتا، ابھی چند قدم چل بھی نہیں پاتا تھا کہ دوسرا شخص لپک کر جنازے کو کاندھا دیتا، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ تیسری قبر کا انہوں نے مجھ سے سودا کیا، میں نے قبر کے پیسے لیے اور قبر ان کے حوالے کی۔ وہ لوگ میت کی تدفین میں لگ گئے۔ یہ جنازہ ایک عورت کا تھا، اس میت کے ساتھ ایک بوڑھا آیا تھا۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا اور میں نے اس سے پوچھا بابا یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے زمیندار صاحب کی بیوی کے اعمال کیسے تھے، یعنی وہ کیسی عورت تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اس کی نیکیوں کے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں سنی، ہاں البتہ پورے گاؤں میں اس کے حسن و جمال کا چرچا تھا۔ زمیندار صاحب بھی اس بات پر بہت رش کرتے تھے کہ پورے گاؤں میں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہے، اور ان کی بیوی کو بھی اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا۔ جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو سج سنور کر نکلتی تھی، جب بھی نکلتی اپنے چہرے کو کھول کر، زلفوں کو بکھیر کر، بجنے والے زیور پہن کر زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلتی تھی۔ جب وہ سج سنور کر گاؤں کے گلی کوچوں سے گزرا کرتی تھی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا لگ جاتا تھا، اور نہ اس بات پر زمیندار صاحب ناراض ہوتے تھے اور نہ ان کی بیوی کو یہ بات بری معلوم دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عامر سے وہ گورکن کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ دیکھا فوراً مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، ایک غریب نیک نمازی شخص اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جاتا، رب تبارک تعالیٰ نے اس کی قبر کو 10 گز لمبا 10 گز چوڑا کر دیا ہے، اور ایک مسافر جو بے یار و مددگار تھا، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے دور سفر میں مارا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ فرما دیا ہے۔ اور وہ عورت جو زمیندار کی بیوی تھی، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، جس کے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، جب وہ قبر میں آئی، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا، اور قبر کے اندر پہلے سے آگ جلا دی گئی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک انسان زمین پر جس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق
اس کے لیے انتظامات فرما دیتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، مرنے والا اللہ کا نافرمان و باغی ہوگا تو اس کی قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ جلا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ایسے واقعات سے ہمیں اور آپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم آخرت کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، قبر کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں کہ نیک بن جائیں گے۔ جب تک اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے، جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی عبرتناک کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے پیج پر نئے ہیں، ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی ضرور لکھیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔